سے تیرے نقشے پاکی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز میں. سبحان اللہ اللہ اکبر. نعرہ بھی اونچا مارے یا رسول اللہ. حق چار یار حق چار یار پیر جلال الدین شاہ پیر جلال الدین شاہ زندہ باد. مجھے غرض کیا تھی سجود سے. ادھی نظم پوری یاد کی تھی علامہ اقبال نے کہ میں لنڈے شہر میں کلام میں آؤں کوئی نہیں تے کسی کام دے شہر دا ہوئے تے ذوق واسطے کوئی شعر پڑھ لینا اس بات ہے کہ لنڈا بچہ قربانی نہیں لگتا. گل سمجھ آئیے کوئی نہ لنڈا بچہ قربانی نہیں لگتا تے جی پوچھڑ بھی 4 گٹھا وڈی ہوئے تے ایک باقی ہو کو شرارتی ہے. یہ لنڈے شہر دی کوئی حقیقت نہیں اسلام میں. شاید یا حسان بن ثابت یہ ہوئے یا امام محمد رضا بریلوی جی ہوئے یا علامہ اقبال جی ہوئے کوئی منہ سر تے ہو سکتا شاید. سارے لنڈے بچے اٹھ کے بانگا دین لگ گئے. یہ کام ہے کوئی وہ کرے. ہاں سنو اے میرے سنی بھائی آپ نے عقیدے کو محفوظ کر لیں نبی کی محبت کا جام پی لیں. میرا رب قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سبحان اللہ. اے ایمان والو نماز پڑھتے ہوئے نبی بلا لے چھوڑ کے نماز نبی کی سنو. یا اللہ پھر ٹوٹ جائے گی کیا مزے کی بات ہے. فرمایا نہیں جس نے نماز کو چھوڑ کر نبی کی سنی اس کی نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہو جائے گا. اب آگے سنیے گا سرکار نے فرمایا او بھائی ابن کعب کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا. یا رسول اللہ ابھی تک مجھے اس مسئلے کا علم نہ تھا اب آپ نے بتا دیا. اب اگر آپ نے نماز میں بلا لیا تو لاکھ نماز ایک طرف والی ہے حجاز ایک طرف. سبحان اللہ. یہ قرآن کا فیصلہ. ایک طرف اسماعیل دہلوی ہے کہتا نبی کے تصور سے نماز ٹوٹتی ہے. ایک طرف اسلام ہے قرآن ہے. قرآن یہ کہتا ہے جس نے نبی کے تصور میں پڑھی اسی کی ہوتی ہے. اب سنو اسی نماز کی تفسیر بیان کی مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے آپ فرماتے جب نمازی پاک جسم پاک لباس کے ساتھ پاک جگہ پہ آتا ہے نا اللہ اکبر تکبیر کہتا ہے نا. پتا آپ کو نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور چلو کدی جمعے واری ہفتے واری عید وریڑے تے پڑھنی پوندی ہے نا پڑھنی پوندی ہے. اللہ اکبر کہا اللہ سے تعلق جڑ گیا. جب جڑ گیا تو اسے مخاطب کر کے کہتا ہے سبحانک تیری ذات پاک ہے. اللہم وبحمدک اے اللہ تیری تعریف کرتا ہوں تیری ذات پاک. پھر اس کا قرآن پڑھتا ہے پھر رکوع میں جا کر اس کی پاکیزگی بولتا ہے پاکی بولتا ہے پھر سجدے میں پاکی بولتا ہے اور پھر التحیات میں بیٹھ کے کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری ساری بندگی تیرے لیے. جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اللہ ہر عمل میں اسے قرب کا اگلا درجہ عطا فرماتا ہے. التحیات کے کلمات میں پہنچتا ہے اللہ اسے اپنے حرم کی حاضری نصیب کر دیتا ہے. اور نمازی جب حرم الہی میں پہنچتا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے. جب دیدار نبی نصیب ہوتا ہے نا تو کیا دیکھتا ہے نماز پڑھنے والا کیا دیکھتا ہے وہ خدا کا بندہ جسے رب نے اپنی نماز کے ذریعے یہ قرب عطا کیا. وہ نمازی جب حرم خدا میں پہنچتا ہے دیدار نبی سے مستفید ہوتا ہے تو پھر دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. اے نبی آپ پر سلام ہو. دیکھ کے کہتا ہے یہ ہے اسلام کی نماز.
تب کہا ہے یوم میں امام غزالی نے باہزم فی قلب کم نبی شخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نماز پڑھنے والے، امام غزالی فرماتے ہیں اے نماز پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جب تو نماز پڑھے التحیات کے کلمات بھی پڑھ لے، نبی پہ سلام پڑھنے کی باری آئے، دل میں پہلے نبی کو حاضر کر لے پھر سلام پڑھ لے۔ مجھے غرض کیا تھی سجود، اقبال یہ کہتا ترجمہ کرتا ہے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود سے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سبحان اللہ۔ اور کمال کر دیا اقبال نے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز مومنہ۔ اب اس کا سیمپل دیکھیے صحابہ کرام کی سیرت میں کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کا کیا حال تھا۔ صحیح مسلم شریف جلد اول میں یہ حدیث پاک ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی عمر بن عوف بن سالم کے خاندانی جھگڑے کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ وہ ہے بنی عمر بن عوف بن سالم، جب رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی سرزمین مدینہ پر۔ پہلا جمعہ رسول اللہ نے جس مسجد میں پڑھایا وہ بنی عمر بن عوف کی تھی۔ یہ من حیث خاندان بڑے اچھے لوگ تھے، من حیث قبیلہ۔ نبی پاک ان کے کسی عمر کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ہوا کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے کسی عمر میں اصلاح کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی کے اندر تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت جانے لگا۔ صحابہ نے مشورہ کیا نماز کا وقت جانے والا، سرکار تشریف نہیں لائے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا کریں۔ ظاہر ہے فیصلہ یہ ہوگا کہ سرکار شاید مصروف ہے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز جب پڑھ لینی ہے تو پھر جماعت سے پڑھنی چاہیے، جب جماعت سے پڑھنی ہے تو پھر امام بھی چاہیے۔ پہلے رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے، اب وہ نہیں ہے، تو نماز کون پڑھائے گا؟ میرے سنی بھائی، یہ انتہائی قابل توجہ امر ہے۔ میرے آقا تشریف نہ لائے نماز کے وقت میں، صحابہ کی جماعت تھی مسجد نبوی میں، فیصلہ ہوا نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، تو امام کون بنے گا؟ صحابہ نے مشورہ کیا مصلی امامت پر وہی کھڑا ہوگا جسے نبی نے یار غار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امامت صدیق انتخاب صحابہ ہے، حیات طیبہ میں اور وفات شریف کے بعد۔ فجاء مؤذن، حضرت بلال صدیق اکبر کی بارگاہ میں، ایس یار غار مصطفیٰ۔ سب صحابہ کہتے ہیں نبی پاک موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ سب کا فیصلہ یہ ہے نبی سامنے نہ ہو تو امام صدیق۔ کہو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ نبی کے ذکر کے بعد بھی ذکر صدیق، نبی نہ ہو تو امامت صدیق، نبی دنیا میں نہ ہو تو خلافت صدیق۔ الغرض ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی کے بعد دوسرا